بلوچستان کے ایک سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، مست نشے میں رہتے تھے عموماً وہ. ان سے پوچھا گیا جعلی ڈگری کے بارے میں، تو انہوں نے فرمان صادر کیا مستی کے عالم میں کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. اور یہ ان کا کلام یونیورسل بن گیا، پوری دنیا میں ترجمہ ہو کے ساری قوموں کو سنایا گیا کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. انہوں نے ڈگری کے بارے میں یہ ارشاد کیا تھا، اور عوام حکومت کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں، حاکم ہوتا ہے، ظالم ہو یا عادل ہو، حق ہو یا باطل ہو، منصف ہو یا ظالم و ستمگر ہو، حاکم ہوتا ہے. حاکم کے مقابلے میں آپ کو نیوٹرل بننا پڑے گا. اور یہ نیوٹرل تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اور آج بھی نیوٹرل ہیں. آج آپ بتائیں کس مسلمان کو کیا تکلیف ہے کسی حکمران سے؟ دنیا کے کسی حکمران سے کیا تکلیف ہے؟ کچھ تکلیف نہیں ہے، بلکہ الٹا دعائیں دیتے ہیں، الٹا ان کے لیے تعویذ باندھتے ہیں، امام ضامن باندھتے ہیں، الٹا ان سب کو مودی کے لیے چندہ جمع کر خمس جمع کرتے ہیں، مودی کی مدد کے لیے خمس جمع کرتے ہیں علماء. نہ صرف نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ ظالمین کے معاون، ظالموں کے حامی اور ظالموں کے معاون بنے ہوئے ہیں. حکومت جور مومن کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. یہ دین کا واضح حکم ہے، قرآن کی صریح نص ہے. طاغوت کو نہیں مان سکتے، ظالم کو نہیں قبول کر سکتے، کسی طور پر قبول نہیں کر سکتے. آپ کی جان چلی جائے پھر بھی ظالم کو قبول نہیں کرنا، ظلم قبول نہیں کرنا، ستم قبول نہیں کرنا. یہ ایک مفروضہ ہے جو سب کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ حکومت ایک دفعہ تشکیل پا جائے، پھر اس حکومت کے جو اموال ہیں، اس حکومت کے اختیارات ہیں، اس حکومت کے ایسٹس ہیں، یہ سارے یہ حکومتی ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. عزیزان ایمان، اللہ نے انسان کو محترم اور با کرامت و مکرم بنایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہر بنی آدم احترام کے ساتھ پیدا ہوا ہے. ہر بنی آدم اس کی جان کا احترام ہے، اس کے مال کا احترام ہے، اس کی ناموس کا احترام ہے. لیکن یہی بنی آدم بعض اوقات اپنی کرامت، اپنے احترام کی حد سے باہر ہو جاتا ہے، اور کرامت اس کی اور احترام اس کا ختم ہو جاتا ہے جب وہ پہلا ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے. ظلم انسان کی احترام کو ختم کر دیتا ہے. ظالم کا احترام انسانی باقی نہیں رہتا. ظالم کسی انسانی منصب کے قابل نہیں ہوتا، لائق نہیں ہوتا. ظالم کو قبول کرنا یہ خود انسانیت کے خلاف ایک حالت ہے، وہ کیفیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، موت کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، موت کی آرزو کرتا ہوں، لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا، ظالمین کی معیت میں زندگی گزارنا، ظالموں کے سائے میں زندگی گزارنے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں، اپنے لیے ننگ سمجھتا ہوں، اپنے لیے ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا. اور عزیزان، یہ ظلم کے مقابلے میں نیوٹرلزم کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کس نے کیا ہے؟ یہ بنو امیہ نے. اور بنو امیہ کی تعلیم بعضوں نے لاشعوری طور پر بنو امیہ کا مکتب اختیار کر لیا ہے. ویسے بظاہر بنو امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بنو امیہ کی سرزنش کرتے ہیں، بنو امیہ پہ لان تان کرتے ہیں، لیکن بنو امیہ نے جو بنیادیں بنائیں، جو نظام بنایا، جو سیاست بنائی، جو اصول بنائے، وہ سارے قبول کیے ہوئے ہیں دل و جان کے ساتھ، اور اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان میں سب سے بڑا ضابطہ جس کی آڑ میں بنو امیہ نے حکومت کی لگ بھگ 100 سال تک مسلمانوں کے اوپر، صحابہ رسول کے اوپر اور مومنوں کے اوپر، وہ یہی ضابطہ تھا کہ حاکم ہوتا ہے، وہ جور کا ہو یا عدل کا ہو، وہ حق ہو یا نا حق ہو، وہ باطل ہو یا صحیح ہو، یہ نہیں دیکھنا تم نے.
اگر حکومت ہے تو وہ احترام رکھتی ہے، وہ حکومت، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے ہمارے ذہنوں میں۔